محترم فاضلات، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے منتظمین کو کہ انہوں نے ایک بار پھر ادارے میں آپ کو جمع کیا، اور اللہ رب العزت آپ سے دین کا کام لے لے اور کس مقصد کے تحت زندگی گزاریں، اور جو آپ نے پڑھا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مفید کیسے بنا سکیں، اور جو علم حاصل کیا ہے اس سے دوسرے لوگوں کو، معاشرے کے افراد کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، خواتین میں، بچوں میں کیسے آپ کام کر سکتی ہیں، یہ بس آج کا مختصر سا موضوع ہے۔ جو میں بات بتانے لگا ہوں، جو ایک روڈ میپ دینے لگا ہوں یا ایک نقشہ دینے لگا ہوں، ایک پروگرام دینے لگا ہوں، اس میں نہ آپ کو ادارے کی ضرورت ہے، نہ کسی مدرسے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی بلڈنگ کی ضرورت پڑے گی، بلکہ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے، اور اب آگے کیا ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ محترم فاضلات، اس میں سب سے بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ عالمات ہیں، اور آپ کے پاس انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے، خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، انہی مقاصد کو پورا کرنے میں آپ پوری زندگی صرف کر دیجیے۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آیت 164 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے 4 مقصد بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا۔ ان 4 مقاصد کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ختم نبوت کے صدقے میں یہ 4 مقاصد پورا کرنے کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک پر ہے، آپ تمام فاضلات میں سے ہر ایک پر یہ ذمہ داری ہے، اور کوئی ایک طالبہ، کوئی ایک فاضلہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان میں سے یہ والا کام میں تو نہیں پورا کر سکتی کیونکہ ہمارا ماحول نہیں ہے، یا ہمارے پاس عمارت نہیں ہے، یا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جو ذمہ داری آپ حضرات، آپ خواتین کی، آپ فاضلات کی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں وسائل کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے، آخر آپ کسی گھر میں تو رہتی ہیں نا، بس وہی کافی ہے۔ اور وہ پہلا مقصد جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اب ان کے بعد وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور وہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی آیات تلاوت کریں۔ نمبر 1 مقصد تو آپ خود قرآن مجید کی تلاوت کریں، روزانہ کم از کم 1 پارہ قرآن مجید کی دیکھ کر تلاوت کریں، اتنی اونچی آواز سے کہ خود کو سنائی دے۔ نمبر 1 کام۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ کے گھر میں خواتین ہیں اور یا محرم مرد ہیں تو ان کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کی طرف متوجہ کریں۔ چھوٹے بہن بھائی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو آپ ان کو قرآن مجید کی تلاوت سکھائیں، قاعدے سے شروع کرائیں، ناظرہ ان کو پڑھائیں۔ دیکھیے، اس میں کوئی آپ کو جگہ کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا وقت نکالیے، خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور دوسروں کو بھی قرآن مجید کی تلاوت سکھائیے، اور کم از کم کوشش کیجیے کہ محلے میں سے چند خواتین ہوں، ان کو بلائیے اور ان کو تعلیم دیجیے اس بات کی کہ کم از کم وہ صورتیں، چھوٹی چھوٹی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ چند صورتیں جو کہ نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کم از کم اتنا پڑھنا ان کو سکھا دیجیے۔ ایک تو سب سے اہم کام یہ والا تلاوت کلام پاک۔
جو پڑھ سکتی ہیں ان کو اچھے تلفظ سے، صحیح تلفظ سے، صحیح تجوید کے قوانین کے مطابق ان کو پڑھنا آ جائے، اس کی محنت کیجیے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 1 ہے، اور نمبر 2 ویزکیہم، اور اس لیے تشریف لائے تاکہ ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں، تزکیہ نفس کریں۔ تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ اس کو میں آسان ترین الفاظ میں بیان کروں گا تاکہ آپ میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا کہ آپ تزکیہ نفس کیسے کریں گے۔ اس کے لیے تزکیہ نفس کا مفہوم سمجھنا ہوگا کہ دوسرے انسان میں سے بچہ ہے، خاتون ہے، گھر میں محرم ہے، تو آپ اس کے اندر سے بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، بری عادتوں، برے اعمال کو اس کے اندر سے نکالیں، ان سے روکیں، اور ان کو اچھی سوچوں، اچھے رویوں، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، اچھے اعمال ان کو سکھائیں۔ بس تزکیہ نفس مکمل ہو گیا، اور اس میں آپ کو لگاتار محنت کرنا پڑے گی۔ اور یہ سب کچھ آپ نے سیکھ لیا الحمدللہ کہ اچھی سوچیں کیا ہوتی ہیں، بدگمانی کسی کے بارے میں نہیں کرنا، اور اسی طرح دوسرے کے بارے میں برے خیالات ذہن میں نہیں لانے، کسی کے عیب کے پیچھے نہیں پڑنا، اور پھر اسی طرح برے رویے، کسی کے سامنے بدتمیزی سے نہیں بولنا، بدزبانی نہیں کرنی، اور کسی کے ساتھ غصے سے پیش نہیں آنا، اور کسی کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا جس سے اس کی تحقیر اور تذلیل ہو۔ تو سوچوں کو اچھا کرنا، رویوں کو اچھا کرنا، عادتیں دیکھیں کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اعمال ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر وہ بات قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بری ہے، اس سے منع کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے روکنے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ جو روکنے کی کوشش ہے، اس میں آپ 3 سٹیپ ذہن میں رکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے برائی دیکھے تو اس کو اپنے زور بازو سے روکے۔ جو آپ کے پاس اختیارات ہیں گھر میں، آپ اس کو استعمال کیجئے، آپ زور بازو سے روکیے، اپنے عمل سے روکیے۔ نمبر 2، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم زبان سے اس کو روکیں۔ نمبر 3، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر فبقلبہ، اس برائی کو دل سے برا سمجھیے۔ یہ تیسرا سٹیپ ایسا ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بے بس ہوں، میں برائی کو دل میں برا بھی نہیں سمجھ سکتی، کوئی نہیں کہہ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل میں برائی کو برا سمجھنا یہ ایمان کی کمزور ترین صورت ہے۔ اب میں فاضلات آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں ایک خاص پوائنٹ کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ نے یہ والی بات کہ کم از کم دل میں اس برائی کو برا سمجھنا ہے، یہ بہت لازم ہے، یہ اپنے اوپر فرض واجب کا درجہ اس کو دے لیں کہ جو بری بات ہو اس کو دل سے برا سمجھیں۔ کیوں؟ جس پوائنٹ کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں کسی خلاف شرع بات کو دل سے برا نہیں سمجھیں گے تو ہم خود پھر اس میں شریک ہو جائیں گے، اور فاضلات یہ آپ کے لیے بہت خطرناک بات ہے کہ لوگ آپ کو دلیل بنائیں گے کہ دیکھیں یہ فلاں جگہ کی فلاں ادارے کی فاضلہ ہیں، جب یہ کام یہ کرتی ہیں برا تو ہم کیوں نہ کریں۔ یعنی میں نے بتایا بہت خطرناک سٹیپ ہے یہ والا، تو اس لیے آپ نے دل سے اس برے کام کو برا سمجھنا ہے اور پھر اس میں شریک نہیں ہونا قطعاً۔ یہ اپنے اوپر پابندی لگائیں، یہ نہیں ہے کہ بس معاشرہ ہے، رواج ہے، یہ گناہ میں سب مبتلا ہیں تو میں بھی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، بالکل نہیں۔ جو گناہ ہو اس میں اپنے آپ کو 100% بچانے کی کوشش کر لیجئے، یہ آپ کے لیے فرض اور واجب کا درجہ ہے۔
تو دو باتیں ہو گئیں، نمبر ایک تلاوت کلام پاک، نمبر دو تزکیہ نفس۔ نمبر تین مقصد جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ کو سیکھنا اور سکھانا۔ کتاب اللہ سیکھنے سکھانے میں پورا دین آ جاتا ہے۔ دین کے 5 شعبے، جن میں سے ایک ایک شعبے کو آپ نے بہت اچھی طرح پڑھا۔ وہ کیا کہ نمبر 1 ایمانیات، دین کے 5 شعبے آپ ذہن میں رکھیے، جن 5 شعبوں میں آپ نے کام کرنا ہے، یہ آپ کے فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ہے۔ نمبر 1 ایمانیات، عقائد کی فکر کرنا۔ نمبر 2 عبادات۔ نمبر 3 معاملات۔ نمبر 4 معاشرت۔ نمبر 5 اخلاق۔ تو دین کے یہ 5 شعبوں میں آپ نے کام کرنا ہے، اور آپ کہلائیں گی کہ آپ تیسرے مقصد کو بھی پورا کر رہے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تو کتاب اللہ کو سیکھنا اور سکھانا۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان 5 شعبوں میں کام کرنا ہے۔ کتاب اللہ کے مطابق عقائد پر، ایمان پر محنت کرنی ہے، عبادات پر محنت کرنی ہے، آپ نے معاملات پر محنت کرنی ہے، آپ نے معاشرت پر محنت کرنی ہے، آپ نے اخلاق پر محنت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آخری کام، آخری مقصد، اور وہ ہے کہ والحکمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ حکمت، دانائی سکھائیں۔ اور دانائی کیا ہے؟ سمجھداری اور دانائی و حکمت کیا ہے؟ تمام مفسرین نے جو کچھ لکھا اس کی تشریح میں، اس کا نچوڑ نکال لیں تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھیں، جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھیں، تو انشاءاللہ آپ اس معاشرے کے اندر حکمت والی کہلائیں گی۔ وہ انسان حکمت اور دانائی والا کہلائے گا جو حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے۔ آیت کا اگلا اور آخری حصہ پڑھنے لگا ہوں، اس پر آپ نے توجہ دینی ہے، کیونکہ وہ اس معاشرے کے ایک بہت ہی گہرے سوال اور ایک بہت ہی عام سوال ہے اور بہت ہی مشکل سوال ہے، اس کا اب جواب دینے لگا ہوں آیت کا آخری حصہ پڑھ کر۔ لوگ یہ سوال کریں گے آپ سے بھی، آپ کے ذہنوں میں بھی سوال موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نئی نسل کو گمراہی سے کیسے بچائیں۔ یہ ایک سوال ہے، بہت بڑا تلخ سوال ہے، کڑوا سوال ہے، ہر ایک گھر کا سوال ہے، ہر ایک ماں کا سوال ہے، ہر ایک بچے کا سوال ہے کہ ہم نئی نسل کو گمراہی سے کیسے بچائیں۔ آیت کا آخری حصہ پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، شان یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی ان 4 مقاصد کے پورا ہونے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مقاصد کو پورا کیا، لوگ گمراہی میں سے نکل کر ہدایت پر آ گئے۔ اب آپ نے اس سوال کے جواب میں کہ ہم لوگوں کو کیسے گمراہی سے نکالیں، جی آپ ان 4 مقاصد پر عمل کیجئے، ان 4 پوائنٹ پر، ان 4 نکات پر عمل کیجئے۔ خود تلاوت کلام پاک کیجئے، دوسروں کو تلاوت کلام پاک سکھائیے، آپ تزکیہ نفس کیجئے جس کا خلاصہ میں نے عرض کیا، آپ کتاب اللہ سیکھیے اور سکھائیے، آپ حکمت اور دانائی سکھائیے۔ آج بچوں کو حکمت اور دانائی سکھا دیں کہ بیٹا یہ جائز، یہ ناجائز، یہ اچھا، یہ برا، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سکھا دیں نئی نسل کو۔ انشاءاللہ العزیز یہ نئی نسل چاہے کتنے فتنے آ جائیں، چاہے کتنی گمراہی کے راستے آ جائیں، چاہے یہ میڈیا، یہ نیٹ، یہ موبائل، یہ فلاں، یہ کتنی گندگیاں آ جائیں، چونکہ یہ قرآن ہمیں قیامت تک کے لیے، آخری انسان تک کے لیے رہنمائی عطا کر رہا ہے، اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا آپ نے انشاءاللہ، اور ان 4 مقاصد کو پورا کرنے میں لگے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنائے کہ امت میں سے اور نئی نسل کے اندر سے گمراہی کو ختم کر کے آپ ان کو ہدایت عطا فرما دیں۔ ایک دفعہ پھر میں مبارکباد دوں گا تمام منتظمین کو، اور آپ کو بھی کہ آپ وقت نکال کر تشریف لائیں، اور آپ یہ رہنما اصول جو اساتذہ اور بھی بتائیں گے ان پر عمل کیجئے۔ انشاءاللہ آپ معاشرے کے اندر رہنمائی اور ہدایت کا آپ ذریعہ بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔